الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ حامیم السجدہ یعنی سورہ فصلت کا۔ آج کا مطالعہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 43 سے۔ آئیے مطالعہ شروع کریں۔ ارشاد ہوا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کو بھی وہی کچھ کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا۔ مراد پچھلے لوگ بھی انکار کرتے رہے رسولوں کا، آپ بھی تسلی رکھیے کہ انکار تو آپ کا ہوگا مگر بالآخر اللہ کی مدد آپ کی شامل حال ہوگی۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب بہت مغفرت فرمانے والا اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتہ، اگر اس قرآن کو ہم عجمی یعنی غیر عربی زبان میں بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیات صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئی۔ اعجمی و عربی، کیا کتاب عجمی ہے غیر عربی زبان میں اور رسول عربی ہیں؟ تب بھی یہ لوگ اعتراض کرتے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے نبی فرما دیجئے جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے اور شفا ہے، سینوں کے امراض کی شفا اس قرآن میں ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وہو علیہم عامی، اور یہ قرآن ان پر اندھے پن کا باعث بن رہا ہے۔ مراد ہے کہ جانتے بوجھتے ہی رد کر رہے ہیں، اس لیے ان کی گمراہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ حق سننے کے لیے ان کے کان آمادہ نہیں، حق دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں تیار نہیں ہیں، تو کہ دور سے ان کو سنایا جاتا ہے مگر یہ سننے پر تیار نہیں اور سننا چاہتے ہی نہیں، تو اللہ نے ان کو گمراہ فرما دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی تو اس کے بارے میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو کب کا ان کے درمیان معاملہ چکا دیا جاتا۔ ایک وقت متعین ہوتا ہے، پھر عذاب آتا ہے مہلت ختم ہو جانے پر۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ ضرور اس سے تردد میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں، مان کر ہی نہیں دیتے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جس نے عمل کیا تو اپنے بھلے کے لیے اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، ہر ایک اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں ہے۔ 25واں پارہ شروع ہوتا ہے، ارشاد ہوا اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اللہ کے سوا قیامت کے بارے میں کسی کو علم نہیں۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، اور کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نہیں نکلتا۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ، اور کوئی مادہ یعنی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ وہ کسی کو جنم دیتی ہے، إِلَّا بِعِلْمِ، مگر یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہ بتاؤ کہاں ہیں میرے شریک۔ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، وہ کہیں گے ہم تو اطلاع دے چکے، ہم تو اس پر گواہی نہیں۔ صاف کورا انکار کر دیں گے شرک کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور وہ لوگ جو اس سے پہلے پکارتے تھے جن کو، وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ جان لیں گے اب فرار کا، نجات کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ، انسان بھلائی مانگنے سے تھکتا نہیں ہے، خیر کی بات، بھلائی کی بات، نفع کی بات تو خوب مانگتا ہے۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر کوئی برائی یا تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ نا امید ہو کر مایوس ہو جاتا ہے۔ بدلتے حالات میں جانتا نہیں انسان کہ زندگی امتحان کے لیے ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر کرنا چاہیے اللہ کی عطا،
مشکل آئے مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، یہ بھی امتحان کا حصہ، مگر ذرا تکلیف آتی ہے مایوس ہو کر نا امید ہو جاتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور یقیناً اسے اگر ہم اپنی رحمت کا کوئی مزہ چکھائیں اس تکلیف کے بعد کہ جو اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ ضرور کہے گا یہ تو میرے لیے ہے، ذرا نعمت ملتی اتراتا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور وہ کہتا ہے میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت کبھی واقع ہوگی۔ یہی انداز تھا اس واقعے میں، سورۃ الکہف رکوع نمبر 5، باغ والے کا واقعہ۔ یہ بھی کہتا ہے ایسا انسان ناشکرا، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا چلو، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو بے شک اس کے پاس تو میرے لیے اور بھلائی ہوگی۔ یہ ہے خناس در خناس، یہاں ملا ہے تو ہم اللہ کے چہیتے ہیں نا، اگر برے ہوتے تو اتنا تھوڑا ہی ملتا، وہاں بھی مل جائے گا۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ زندگی امتحان اور آزمائش کے لیے ہے۔ دولت تو اللہ نے قارون کو بھی دی، اقتدار تو اللہ نے فرعون کو بھی دیا، تو کیا یہ اللہ کی پسندیدگی کی علامت ہے؟ نہیں۔ نافرمانی کی تو قارون دھسایا گیا، فرعون غرق کیا گیا، تم بھی اڑے رہو گے، نافرمانی کرو گے تو اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا کیے جاؤ گے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، بس ہم ضرور آگاہ کریں گے کافروں کو ان کے اعمال کے بارے میں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں ضرور چکھائیں گے سخت عذاب کا مزہ۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے، رخ ہی موڑ لیتا ہے، نافرمانیوں پر آ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی برائی و تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ ہے تھوڑ دلا انسان، ناشکرا انسان، وہ شخص کے جس کے اندر ایمان نہیں، وہ کہ جس کے سامنے مقصد زندگی واضح نہیں، ذرا نعمت ملتی ہے تو نافرمانی پہ لگ جاتا ہے، جبکہ مومن شکر کرتا ہے، اور ذرا گوٹ پھنستی تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اے نبی سے فرمائیے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن تو ہو اللہ کی طرف سے پھر تم نے اس کا انکار کیا، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو دور کی ضد میں پڑا ہوا ہو۔ تمہاری ہٹ دھرمی ہے، حق تم پر واضح ہو رہا ہے، اللہ اپنی نشانیاں واضح کر رہا ہے مگر تم اڑے ہو اور انکار ہی کرتے ہو۔ فرمایا سنورihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، عنقریب اس آفاق، اس کائنات میں، خود ان کی اپنی جانوں میں ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر حق ظاہر اور واضح ہو جائے گا۔ کائنات میں اللہ کی نشانیاں، ہمارے وجود میں اللہ کی نشانیاں، قرآن میں اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں۔ کائنات اللہ کا عمل، ایکشن ہے، قرآن اللہ کا قول، ورڈ ہے۔ اللہ کے عمل اور قول میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ There cannot be any difference and contradiction between the two۔ اللہ کا عمل کائنات، اللہ کا قول قرآن، دونوں میں مطابقت ہے۔ جتنا کائنات پہ غور کریں گے قرآن کی حقانیت ثابت ہوگی۔ جن چیزوں کو آج جا کے ہم سائنس کے طور پر دریافت کرتے ہیں، صدیوں پہلے قرآن ان کا اشارہ کرتا ہے، اور جتنا قرآن پڑھیں گے یہ کائنات پر غور و فکر کی دعوت دے گا۔ مطابقت ہے، حق ہے، یہ کلام اللہ کی طرف سے بات تم پر واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کے رب کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ بے شک وہ اللہ ہر شے پر شاہد یعنی گواہ ہے۔ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں انہیں بھی جانتا ہے، جو قبول کر رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جاؤ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شک سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں ہماری موت کا یقین بھی عطا فرمائے اور اپنی ملاقات کا یقین بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری ایک ایک بات کو، نیت کو بھی، قول کو بھی اور عمل کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات کی تیاری اور آخرت کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت کا اختتام ہوا اور اس کے بعد سورۃ الشورى کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ كلام الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آئیے سورہ حامیم السجدہ کے اختتام کے بعد اب سورۃ الشورى کا آغاز کریں۔ اس سورت میں اللہ کی قدرتوں کا بیان بھی، اہل ایمان کی پیاری صفات کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا۔ آئیے سورۃ الشورى کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات میں سے 5 ایک ساتھ آئے، ان کے اصل معنی اللہ کے علم میں۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اسی طرح آپ کی طرف اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے لوگوں کی طرف اللہ جو کہ غالب ہے، حکمت والا ہے، وحی فرماتا رہا۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ بہت بلند مرتبے والا، عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اوپر سے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ آسمان پھٹ جائے کس بات پر؟ سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 92، 88 سے 92 میں ذکر آیا تھا کہ جو لوگ اللہ کے لیے بیٹے قرار دیتے ہیں، یہ اتنی بڑی بھاری بات ہے کہ زمین و آسمان اس سے پھٹ جائیں۔ یہاں فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کے لیے بخشش مانگتے جو زمین پر ہیں، اس وجہ سے آسمان پھٹتے نہیں۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 7 سے 9 میں عرش کو تھامنے والے فرشتوں کی استغفار کا ذکر آیا تھا زمین پر موجود اہل ایمان کے لیے۔ اس کی برکت سے اللہ پھاڑتا نہیں آسمانوں کو، بلکہ زندگی لوگوں کی برقرار ہے، زمین و آسمان برقرار ہیں۔ الا ان اللہ والغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو دوست ٹھہراتے ہیں، شریک بناتے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان کا نگہبان ہے، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ذمہ دار نہیں کہ جبراً ان سے توحید کے تقاضوں کو منوا لیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں وحی کیا۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ام القریٰ یعنی مرکزی شہر مکہ مکرمہ والوں کو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ مرکزی علاقے میں رسولوں کو بھیجا، وہاں سے پیغام دیگر علاقوں تک پہنچتا۔ ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو آپ خبردار کریں، اس سے مراد پوری انسانیت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی رسالت تمام انسانیت کے لیے۔ سورہ سبا آیت نمبر 28، سورہ اعراف آیت نمبر 158 اور سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں تفصیل آئی کہ آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ تو اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ختم نبوت کے بعد اللہ کے اس پیغام کی دعوت کو تمام انسانیت تک پہنچائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ ڈرائیں جمع کیے جانے کے دن کے حوالے سے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک گروہ جنت میں ہوگا فرمانبرداروں کا، اور ایک گروہ آگ میں ہوگا جہنم کی نافرمانوں کا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ولو شاء اللہ لجعلہم امتا واحدہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور انہیں ایک امت واحد بنا دیتا، مگر یہ زبردستی کا معاملہ نہیں۔ ولکن یدخل من یشاء فی رحمتی، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ اللہ کا قانون ہدایت بار بار بیان ہوا، جو جس طرف چلنا چاہے گا وہی راستہ اس کے لیے آسان ہوگا، جو ہدایت پر آنا چاہے گا اللہ اس راستے کو آسان کر دیں گے۔ سورہ شورى کی آیت 13 میں بات آئے گی، اور جو خود ٹیڑھا ہونا چاہے گا اللہ اس کو گمراہ فرما دیں گے۔ سورۃ الصف آیت نمبر 5 میں ذکر آتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور دوست بنا لیے ہیں۔ فاللہ الولی، بس اللہ ہی دوست کار ساز ہے۔
وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى اور وہی مردوں کی زندگی عطا فرمائے گا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ اور جس بارے میں تم اختلاف کرو گے تو اس کا حکم، اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہے جو اقامت دین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ حاکم بھی اللہ ہے، قانون اور حکم اللہ کا چلے گا۔ جو تمہارے اختلافات، اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب، وہی اللہ میرا رب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، نر مادہ ہر ایک میں رکھے اللہ نے۔ يَذْرَؤُكُمْ فِي، اللہ تمہیں اس زمین میں، دنیا میں پھیلاتا ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں۔ اللہ ہمارے دل میں تو آتا ہے اس کی یاد کے طور پر، اللہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کی مثال دینا بھی ممکن نہیں۔ اللہ کی مثال کی مانند کوئی شے نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اور وہ اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں یعنی خزانے ہیں۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ تنگ کر کے ناپ تول کے دیتا ہے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اس صورت کا نقطہ عروج و کلائمیکس اور توحید کا عملی تقاضا، اقامت دین، اللہ کے دین کا نافذ کیا جانا، اس کا حکم آ رہا ہے۔ 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر کر کے جو انہیں حکم دیا گیا، وہ حکم اب ہمیں بھی دیا گیا دین کو قائم کرنے کا۔ ارشاد ہوا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، مسلمانوں اللہ نے دین کے بارے میں تمہیں وہی حکم دیا جس کی وصیت اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمائی۔ والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر فرمائی۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ نقطہ عروج ہے توحید کے عملی تقاضوں کا۔ اللہ کی عبادت ذاتی سطح پر ہو جائے کافی نہیں، گھر، معاشرت، معیشت، سیاست، عدالت اور نظام حکومت تک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ 3 دفعہ قرآن نے کہا، سورہ انعام آیت نمبر 57، پھر سورہ یوسف آیت نمبر 40، پھر سورہ یوسف آیت 67 میں ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ قرآن نے کہا سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کیا۔ قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن نے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 135 اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں، کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ مسلمانوں قسط کے، عدل کے قائم کرنے والے بن کر۔ عدل اسی وقت قائم ہوگا جب اللہ کا دین نافذ۔ یہ بدقسمتی آج مسلمانوں کی، ہم نے چند نمازوں تک دین کو محدود کر دیا، معیشت میں سود خوری، معاشرت میں بے حیائی، سیاست میں کافروں کا، غیروں کا قانون، اور ہم اس پر مطمئن؟ جی نہیں، اللہ اپنی حاکمیت کا نفاذ چاہتا ہے اور اپنے بندوں سے اور اپنے رسولوں سے بھی کہتا ہے دین کو قائم کرو، انفرادی زندگی میں بھی اور معاملات اجتماعی میں بھی اور نظام حکومت میں بھی اللہ کے احکامات پر عمل ہو، اس کے دیے ہوئے نظام کو، نظام خلافت کو قائم کیا جائے اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لایا جائے اور اس کے احکامات کو ان ٹوٹیلٹی مکمل طور پر نافذ کیا جائے۔ سود کا خاتمہ ہو، بے حیائی کا خاتمہ ہو، حجاب کے احکامات کا نفاذ ہو، حلال کا حکم دیا جائے، حرام سے روکا جائے، امر بالمعروف نیکی کا حکم دیا جائے، نہی عن المنکر بدی سے روکا جائے۔ یہ سارے معاملات دین کا غلبہ چاہتے ہیں اور دین کی اقامت چاہتے ہیں۔ یہ ذمہ داری اب ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے نبی آپ جس بات کی طرف بلاتے ہیں یہ بات مشرکین پر بڑی گراں ہے. اس وقت کے مشرکوں کو ان کے بتوں کا اور اپنا نظام پسند تھا. آج کے بھی سیاسی مشرک ہوں گے جو اللہ کا قانون نافذ نہیں کرنا چاہتے، اپنے قوانین کا نفاذ چاہتے، ان کو یہ پسند نہیں آئے گا. مگر حق والوں کو چاہیے کہ وہ حق کے غلبے کے لیے اور دین کے قائم کرنے کے لیے میدان میں اتریں اور باطل کا مقابلہ کریں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اللہ اپنی طرف اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. ایک اللہ کا خاص معاملہ کھینچ لیتا ہے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کھینچ لیا اپنی طرف. عمر فاروق تلوار لے کر نکلے، اللہ نے کھینچ لیا ان کی طرف. یہ خاص معاملہ. اور عمومی کیا ہے؟ جس کے دل میں طلب و تڑپ ہوگی، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور انہوں نے تفرقہ پیدا نہ کیا مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس علم یعنی وحی آ گئی، آپس کی ضد کی وجہ سے. ہم نے مدنی صورتوں میں پڑھا یہود نے بھی ضد کی، حسد میں آئے، حق سے محروم. اور مکی صورتوں میں تکبر کا بیان آتا ہے، مشرکین کے سرداروں کا تکبر میں آئے، حق سے محروم. جہاں ضد آئے گی، میں اور انا آ جائے گی، وہاں انسان حق سے جانتے بوجھتے محروم ہو جائے گا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت مقررہ تک مہلت دینے کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو معاملہ کب کا چکا دیا جاتا. یہ انکار کرنے والوں کی مہلت ختم ہوگی، اللہ کا وقت مقرر آئے گا، عذاب آ جائے گا ان پر. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے یقیناً وہ اس سے تردد میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی جن کو کتاب دی گئی جب وہ کتاب کو فراموش کرتے ہیں تو بعد والے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو کتاب پڑھتے پڑھاتے تھے، پھر بھی ان کی حرکتیں ایسی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی حرکتوں سے بچائے اور اپنی کتاب کو تھامنے اور اپنے دین کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان.